نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، اور اللہ کی توفیق سے ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کے حصہ اول کا آن لائن کورس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری کلاس نمبر ہے 45 حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی قصے کو آج مزید آگے ہم بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ سورہ ہود کی آیات 84 تا 88 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ ہود آیت 84 سے 88 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 136 ہے، بک کا پیج نمبر 136 ہے۔ بک آپ کے پاس ہوگی یا ایٹ لیسٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہوگی، مجھے معلوم ہے۔ لیسن پلان بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آج ہم 45ویں کلاس کر رہے ہیں، کلاس نمبر 45، اور شعیب علیہ السلام کا قصہ اور سورہ ہود کی آیات 84 تا 88 آج ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ آج ہم جو کچھ سیکھیں گے ان میں چند باتیں یہ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے کس احسان کی یاد دہانی کرائی؟ نمبر 2، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت فرمائی؟ نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات سے ڈرایا؟ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا ہوا نفع، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ جو عطا فرمائے، جو بچ رہے، جو حلال کا ہو، جو اصل نفع ہے وہ تو حلال کا نفع ہے، اس کو تھوڑی سی ہم گفتگو میں بات لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کے مقاصد مطالعہ، یہ 4 باتیں اور مزید باتیں بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ ہود کی آیات 84 سے مزید آیات کا۔ تو اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 تا 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ اب ان آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو، قالا، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، گھیرنے والے دن کے عذاب سے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، بقیۃ اللہ خیر لکم، تمہارے لیے اللہ کا دیا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قال یا قوم ارأیتم
ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإلیہ انیب. ماشاءاللہ. اب ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. قالوا یا شعیب، شعیب علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا. اچھا میں نے زیادہ پڑھ لیا، اس سے جو ریڈ کلر میں وہی پڑھنا چاہیے تھا مجھے. ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں ما نشاء، جو ہم چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو یقیناً بڑے باوقار سمجھدار ہو. قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم، بھلا تم دیکھو، ان کنت علی بینۃ، اگر میں وعدے دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں. وما ارید، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی ہوا. اب تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 84. وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو. بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے. یہ آیت نمبر 84 سورہ ہود کی. آئے اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں. اہل مدین کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا. مدین کا تعارف پہلے آ چکا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ اور تول پورا کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے بارے میں عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ قوم شرک بھی کرتی تھی، ناپ تول کی کمی بھی کرتی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام سمجھا رہے کہ ایسی نافرمانی نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ناپ تول کی کمی نہ کرو. اگر ایسا کیا تو میں تمہارے بارے میں عذاب سے ڈرتا ہوں. علمی بات، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1 حقوق اللہ کی ادائیگی، نمبر 2 حقوق العباد کی ادائیگی. عباد بندوں کو کہتے ہیں. تو ہمارا دین اللہ کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور بندوں کے حق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. یہ دونوں باتیں اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آئی ہیں. اگلی آیت سورہ ہود کی آیت بلکہ سورہ ہود ہی کی آیت نمبر 24 کا ایک اور نقطہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو اللہ کے احسان کی یاد دہانی کرانا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مال و اسباب کے ذریعے خوشحالی عطا ہونے کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس قدر تمہیں نعمت عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو ڈرانا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کفران نعمت پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. کفران نعمت کا مطلب نعمت کی ناشکری کرنا.
تو ان کو تجارت بھی ملی ہوئی ہے، مال و اسباب ملے ہوئے ہیں، اولاد ملی ہوئی ہے، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کے بارے میں کل جواب دینا اللہ کو، تو کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی روش اختیار کرو۔ عملی پہلو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے جس نے اس پر اتنا فضل و کرم فرمایا، لہذا اس کی عبادت کرنا اور اپنے تمام معاملات میں اس کے احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے جو بے شمار نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 85، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت، ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت پہنچاؤ اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی کہ ناپ تول کی کمی سے روک رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ ذکر پہلے بھی آیا، اپنا لیتے یہ لوگ تو پورا پورا لیتے، دوسروں کو دیتے تو تھوڑا کر کے دیتے، کم کر کے دیتے، اس ناپ تول کی کمی سے منع کیا جا رہا ہے۔ علمی بات، حقوق العباد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا۔ یہ ناپ تول کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، پھر معاشرے میں فساد مچ جاتا ہے اور پھر لوگوں کے جان مال محفوظ نہیں رہتے۔ تو بہرحال حقوق العباد کی کوتاہیوں سے بھی بچنے کی تعلیم ہمارے دین نے ہمیں دی ہے۔ یہ ذکر یہاں پر آ رہا ہے ناپ تول کی کمی کے ظلم کے تعلق سے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد مچ جاتا ہے۔ عملی پہلو، ناپ تول کا وسیع تصور یہ ہے کہ اشیاء کے ناپ تول کے علاوہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ ایک تو تولنا چیزوں کو، یہیں تک ناپ تول کا معاملہ محدود نہیں، یہ بات پہلے بھی ہم نے کی تھی، ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے، ہم اپنے حق کا مطالبہ جیسے کرتے نا، میرا یہ حق ہے، میرا حق مجھے ملنا چاہیے، بھائی دوسرے کا بھی تو حق ہے، اس کو بھی تو ملنا چاہیے۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ہم کبھی پسند کریں گے دوسرا حق مارے؟ نہیں نا، تو ہم دوسروں کے حق کیوں مارتے ہیں؟ ہم کبھی پسند کریں گے کوئی ناپ تول کی کمی کر کے ہمیں دھوکہ دے؟ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسا تو نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ بات جو بتائی جا رہی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہاں مجھے یاد ہے، آپ کو حدیث شریف یاد آ گئی ہوگی نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے لیے اللہ کا دیا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا ہوا نفع، اس سے مراد جائز منافع جو صحیح ناپ تول کے بعد حاصل ہو۔ یہ جو ڈنڈی ماری جا رہی، ناپ تول کی کمی کی جا رہی، اس سے لوگوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو حلال سے ملے، دیانتداری کے ساتھ اور ناپ تول کا معاملہ ٹھیک رکھ کر، دوسروں کے حقوق ادا کر کے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان ساری باتوں کا خیال رکھ کے جو حلال مل رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی اصل وہ نعمت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے، بلکہ التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں حرام سے بچائے اور اللہ حلال پر ہمیں اکتفا کرنے کی، قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علمی بات، جائز منافع چونکہ حلال اور پاک ہوتا ہے اور اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا نفع کہا گیا ہے۔ دوبارہ، جائز منافع حلال و پاک ہوتا ہے، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا عطا فرمایا ہوا نفع کہا گیا۔ اگلا نقطہ، رسول کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پورا لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ کسی سے زبردستی حق کو قبول کرانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کا اپنا قصور ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کا اپنا نقصان ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، یعنی جو کفر پر اڑے رہے۔ باقی ایک بات ہم نے پہلے پڑھی تھی، جو ایمان لے آئیں گے ان کو دین کی تعلیم دینا، دین سکھانا، دین پر عمل کرانا، یہ پیغمبروں نے بھی کام کیا، یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 87،
قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو یقیناً بڑے باوقار سمجھدار ہو۔ یہ قوم کا انداز ذرا طنز والا، معاذ اللہ۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کا۔ آگے چلتے ہیں۔ قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے نمازی ہونے کا ذکر کیا۔ اس سے یہ تو پتہ چلا نماز ہر پیغمبر کی امت میں جاری رہی، ہر پیغمبر کو نماز کا حکم عطا ہوا، ہمیں بھی عطا ہوا۔ تو یہ قوم ان کی شعیب علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ کر رہی ہے۔ قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دینا، تمہاری نماز بتوں کی پوجا سے روکتی ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور کیا ہم اپنے مال اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں؟ یہ تو ایک بگڑی ہوئی قوم ہے، نافرمان قوم ہے، لیکن لوگوں کا تصور بڑا محدود ہو جاتا ہے دین کے بارے میں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا تمہاری نماز یہ بھی سکھاتی کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ اچھا یہ نماز یہ بھی سکھاتی کہ ہم اپنی مرضی نہ چلائیں، یہ مال تو ہمارا، ہم جیسے چاہے کمائیں جیسے چاہے خرچ، یہ مرضی میں نہ چلائیں؟ یہ ان کا بگڑا ہوا تصور تھا۔ اور ہم تو جانتے ہیں نا کہ مرضی ہماری تھوڑی چلے گی، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ نماز میں بڑا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو گھر میں بڑا کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ کاروبار میں بڑا کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ خوشی کے موقع پر بڑا کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ نماز یہ بھی سکھاتی، نماز گھر میں بھی آئے گی، یعنی اس کا تعلق گھر سے بھی ہے، نماز ہمیں کاروبار کے معاملات بھی سکھائے گی۔ یہ لوگوں کو اور قوموں کو بڑی پریشانی رہتی تھی۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو نماز تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز تو تمام زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز صرف چند نماز کے اعمال تک محدود نہیں، اس کے اثرات نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے، مسجد کے بعد بھی ہونی چاہیے، اور تمام زندگی میں اللہ کی بندگی کریں۔ یہی تو نماز میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ۔ اس آیت کا اگلا حصہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا مزید اگلا حصہ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، رزق حسن سے مراد، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے رزق حسن عطا فرمایا، مراد نبوت اور وحی جو اللہ کے پیغمبروں کو عطا ہوئی۔ یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، نبوت اور وحی۔ علمی بات، رزق کا لفظ عربی میں صرف مال کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو رزق کا لفظ بہت وسیع ہے، یہ روپے پیسے مال دولت کے لیے فقط استعمال نہیں ہوتا، یہ تمام نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے جو اپنے رسولوں کو نبوت عطا فرمائی، وحی عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت، جن برے کاموں سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں خود بھی ان سے بچتا ہوں۔ خود لوگوں کو خیر کی دعوت دینے تو خود پہلے خیر پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بدی سے روک رہے خود پہلے رکنے والے بچنے والے۔ انبیاء علیہ السلام جو دعوت پیش کرتے ہیں خود پہلے اس پر عمل درآمد کر کے دکھاتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق یہ ساری دعوت اور محنت میں تمہاری اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ توفیق کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، قوم کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہیں، اور توفیق بھی کون عطا فرما رہا ہے استقامت کی حق پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اسی پر ان کا بھروسہ ہے۔ عملی پہلو، ہمیں اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے
اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، جو بھی ہمیں کام درکار ہو، جائز کام، ہاں ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، مگر امید اور بھروسہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ حقیقی مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ شعیب علیہ السلام بھی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کی کلاس کی جو زیر مطالعہ آیات تھی ان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی سلسلے کو اگلی آیات کی روشنی میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ اپنی دعا میں آپ ہمیں یاد رکھیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔